Stop recording video. Button. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطبين بطه وياسين سيدنا ونبينا مولانا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات شباب مجلس آپ سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. ہمارے والد سید رضا حسین رضوی کا روم اور والدہ مومنہ خاتون مرحومہ روح کو اس کا ثواب حساب. صلوات پر محمد ارباب کرم. آج چونکہ تعبیر کی مجلس ہے اس لیے بیان کافی مختصر ہوگا انشاءاللہ. آج سلسلے کی 5ویں مجلس ہے اور اصول دین کا 5واں اصول، 5واں عقیدہ قیامت ہے. مختصراً اسی کو متعلق آپ سے کچھ گفتگو کی جائے گی. اب تک جو گفتگو کی گئی اس کا ماحصل یہ ہے کہ اسلام کے وہ عقائد، وہ نظریات جن کی بنیاد پر اسلام کی بلند و بالا عمارت قائم ہے، وہ عقائد اور وہ بنیاد 5 ہیں جن کو اصول دین کہا جاتا ہے. ان میں اول توحید، یعنی کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ توحید الہی میں یقین نہ رکھے اور اس پر ایمان نہ ہو. اس کا توحید کا معنی صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنی صفات ہیں ان سبوں پر ایمان رکھنا بھی توحید کے دائرے میں آتا ہے. توحید وہ نظریہ ہے جو آدم سے چلا اور ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں اس کی تعلیم دی گئی، تربیت کی گئی. حضرت نوح کے زمانے میں تو بس صرف اتنا ہی کہا جاتا توحید بس، لیکن
حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم جن کو قرآن مجید نوح کا شیعہ کہتا ہے. حضرت ابراہیم کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعہ تھے. اب لفظ شیعہ کی اہمیت سمجھتے رہے، کتنا عظیم لفظ ہے یہ، کتنا عظیم نام. تو ابراہیم کے زمانے میں توحید اور بول بالا ہوا اور تھوڑا بڑھا کے چکے. تبلیغ بتدریج ہوتی، یعنی زینہ بزینہ. تبلیغ مکمل ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کھول دی جائے، بلکہ ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے. تو انبیاء ما سبق ذہنوں کو تیار کر رہے تھے. ابراہیم تک پہنچتے پہنچتے ذہن کافی تیار ہو گئے. تو اب انہوں نے توحید کا ایلیبوریٹ کر کے پیغام دیا اور تعلیمات پیش کی. اس کے بعد یہ سلسلہ کرتا رہا اور اسلام نے اس کو آخری اور مکمل شکل دی. عزیزان گرامی، یہ اسلام جو حضرت آدم سے لے کے جو نظریہ ہے اس کا نام ہے وہ کہ ہمارا نام مسلم حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کے زمانے انہیں کا رکھا ہوا ہے مسلم. مسلم وہ جو اللہ کے سامنے تسلیم ہو. تسلیم مانے سپرد کر دینا، آپ نے سبمٹ کر دینا ٹوٹل. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ توحید اسلام کا ہی خاصہ ہے. توحید سناتن دھرم کے لیے وہ کہ اس کی شکل مست ہو گئی، لوگ بھول گئے کہ توحید اس مذہب میں کیسے ہے. لیکن اس کی جو پرانی مذہبی کتابیں ہیں بنیادی، ان کو ویدا کہتے ہیں، تو 4 وید ہیں. ان میں سب سے قدیم وید رک وید کہلاتا ہے. تو رک وید میں ایک حکایت درج ہے. حکایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا، برگد کے پیڑ سے کا ایک بیج، برگد کا ایک بیج اس نے لے کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا. تو کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بیج ہے برگد، اس کو توڑو. اس نے اس کو توڑا. کہا بیٹا اب کیا ہے؟ تو کہا تو کچھ نہیں ہے. کہا بیٹا یہی ہے برگد کا پیڑ، جو بیج تم نے توڑا اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے وہی دیر لائز دا بینین، وہی برگد کا پیڑ ہے، کیونکہ وہیں سے وہ ہوتا ہے. یہ توحید کا ایک بہترین تھا. تو توحید کا نظریہ تھا. دیگر مذہب اب وہ ختم ہو گیا اور الگ الگ خدا کی پرستش ہونے لگی. اب اس کے بعد اس کا لازمی جز جو ہے توحید کا، خدا بند عالم کی یکتائی کا لازمی جز عدل ہے. بغیر عدل کے توحید ہی ممکن ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اصول دین کی جو 5 اصول ہیں وہ سب باہم دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے سے متعلق. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل الگ ہے. توحید ہوگی تو عدل ہوگا، اور پھر عدل ہے تو انتظام ہدایت بھی ہوگا. انتظام ہدایت ہے تو انبیاء آئیں گے. انبیاء کا جب سلسلہ ختم ہو جائے گا تو امام آئیں گے. اب یہاں پر ذرا سا رک کر کے کہہ دینا، کل امامت کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ بات ادھوری رہے گی. 2-4 لفظوں میں وہ یہ کہ جو اتنی بڑی خدمات اللہ کے دین کی ترویج کی، تبلیغ کی اتنی بڑی خدمات ائمہ اور انبیاء اور ائمہ نے کی یا اس کے لیے وہ معمول کیے گئے، تو اس کے عوض میں اس عادل مطلق نے ان کو بہت سارے اختیار بھی دیے. تو ائمہ بھی با اختیار اور انبیاء با اختیار. تو یہ اختیار ائمہ کی شکل میں خاص کر کے یہ ہوا کہ ان کو ولایت کا تحفہ دیا. ولایت عنایت کی. ولایت مانے حکومت. اب یہ ظاہری حکومت ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، اس میں صرف امیر المومنین کی ظاہری حکومت تھی اور کچھ مختصر سے وقفے کے لیے امام حسن مصطفیٰ کے. باقی اماموں کے لیے کوئی دنیاوی حکومت نہیں تھی. لیکن یہ جو ولایت ہے، یہ ولایت کا معنی ہے حکومت، اقتدار، صاحب اقتدار ہونا. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی حکومت بھی ہو. دنیاوی حکومت ہو نہ ہو
دلوں پر اور ذہنوں پر ان کی حکومت باقی رہتی ہے. یہ تمام شخصیتیں، یہ تمام نفوس صدیق ہیں، سچائی کی اس منزل پر فائز ہیں اس کو صدیق کہتے ہیں. صدیق اور صادق میں ذرا سا لطیف سا فرق. صادق وہ جو سچ بولے، صدیق وہ جو بول دے وہی ہو جائے. صلوات پڑھیں. درخت کو کہہ دے کہ اگر ہم کہتے تو یہ آگے بڑھ جاتا تو بڑھ جائے. اگر قالین پر بنے ہوئے شیر کو اشارہ کرتے تو وہ شیر ہو کے مشکل ہو کے نکل آئے. تو یہ اختیار ہے. لیکن یہ سارے انتظام ہدایات کو خداوند عالم نے کیے اور اس دارالعمل میں انسانوں کو بھیجا. اب جاؤ عمل کرو اور با اختیار بنا کے دے. ان کو اختیار دیا، ان کے پاس چوائس دیا کہ اب تم چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو. اور ہادیان پہ یہ ذمہ داری عائد کی کہ آپ راستے کی نشاندہی کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، یہ راستہ ہے، اسی کو صراط مستقیم. تو جب یہ سب ہو جائے گا تب ایک فائنل بگ بینگ ہوگا اور اسی کو قیامت کہتے ہیں. قیامت کا لفظ ہے کیا؟ مطلب کیا ہے؟ لوگ بھی مانے کیا ہے؟ قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہو گئے. قیامت کا بھی مانے ہے کھڑا ہو، کھڑے ہو جانا. تو یہ ہوگی قیامت. اور قیامت کے بعد پھر جزا و سزا. اچھے کام کر کے آئے تو لو انعام لے جاؤ، انعام و اکرام لو. غلط لو، مسند پر بیٹھو، باعزت بنو، ممتاز ہو جاؤ. اور اگر میری ہدایت کے باوجود، ہدایت کے سلسلے کے باوجود، میرے سمجھانے کے باوجود تم نے اگر سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا اور اپنے کو سیاحت میں برائیوں کو الجھا کے رکھا تو یہ آگ بھی نکالی نہیں تیار ہے. تو یہ سزا و جزا بالکل منطقی بات ہے، نیچرل بات. لیکن اب یہاں پر رک کر کے ایک بات عرض کرنا ہے کہ قیامت سے ہم یہی سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں اردو زبان میں محاورہ بھی ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں قیامت، بھائی قیامت کی گرمی. تو قیامت ایک اصطلاح بھی بن گئی. تو قیامت فنا کا نام نہیں ہے، یعنی سب ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. قیامت ایک نئی زندگی جو باقی رہنے والی دائم اور قائم زندگی، اس کی شروعات کا نام ہے. صلوات پڑھی. اس زندگی کو قرآن مجید میں کہا ہے، قرآن مجید نے کہا خیر و ابقا. وہ خیر ہے اور ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے ہے. اور یہ ثواب ہے، یہ حقیر ہے. تو اس کو جو صاحبان معرفت رہے عارفین میں، اور عارفین کے امیر نے علی ابن ابی طالب، اس کو 3 طلاق دی. ایسے ہی یہ حقیر اور ناکارہ ہے یہ زندگی. اور وہ زندگی جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں تو عمل کا بھی بوجھ ہے کہ کام کرو، عمل کرو. وہاں کوئی عمل نہیں ہے. وہاں نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کچھ ایسا عمل کرنا ہے، بس صرف عیش کرنا ہے. پوری زندگی جو یہاں تم اپنے کو پابند شریعت رکھا، پابند امر الہی رکھا، پابند حکم معبود رکھا، تو اس کے عوض میں اب ریسٹ کرو، انجوائے کرو لائف. جتنی تمنائیں دل میں تھیں، جتنی ناکردہ خواہشات دل میں تھیں دنیا میں، اور تم اس لیے اس سے رکے رہے کہ ہم نے منع کیا تھا، تو اب لو، اب کوئی تم پر رکاوٹ نہیں. اگر جی چاہا کہ طائر کا گوشت کھاتے تو طائر اگر فضا میں اڑائے تو بھن کر تمہارے پاس چلا آئے. جی چاہا کہ ابھی ایسا ہوتا تو فوراً ہو جائے گا. تو یہ تم کو بلس، اٹرنل بلس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ تم کو وہاں نصیب. تو عزیزان محترم، جیسا میں نے عرض کیا، یہ قیامت جو ہے یہ فنا نہ سمجھ کے اس کو ایک نئی خوشائند زندگی کا آغاز اگر سمجھے تو پھر مومن کے لیے جناب ابو ذر غفاری
کہ جب آخری وقت ہوا رمضان میں تو وہ بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب میرا آخری وقت آ گیا، وہ شام سے جو راستہ آ رہا، کوفے کی طرف سے جو راستہ آ رہا وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤ، قافلہ آئے گا۔ اس قافلے میں جانتے ہیں کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود تھے، صحابی رسول، جلیس صحابی رسول۔ اور کون تھے؟ اور امیر المومنین کے کمانڈر ہیں، ہاں مالک اشتر تھے۔ وہ ایسا قافلہ آ رہا ہے، جا رہے تھے حج کو، تو کہا کہ بیٹی جا کے وہاں چوراہے پر بیٹھ جاؤ، قافلہ آئے گا اس کو بتا دینا کہ صحابی رسول ابو ذر کے شفال کرو، ان کی میت پڑی ہوئی ہے، آخری اس کو ہمارا تجہیز و تکفین کرو۔ تو ایک مرتبہ بیٹی رونے لگی، بلا بیٹی روتی کیوں؟ ارے یہ اس زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں کہ اگر ایک ناسمجھ بچے کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم کس منزل اور کس راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی باتیں کھل جائیں، چاہے کہ ایک بوڑھا شخص صلوات پڑھی تو ایک نئی زندگی کا آغاز یہ قیامت، لیکن ہے ہولناک ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو زندگی کی ابتدا ہوئی یہ بڑے دھماکے سے، بگ بینگ سے ہوئی، اور اس کا اختتام بھی ایک بگ بینگ سے ہی ہوگا۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اب سور کی آواز کیسی ہوگی، کیا اس کی نوعیت ہوگی، یہ خدا مجھے عالم ہے۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لیکن کب پھونکا جائے گا، کب آئے گی قیامت، اس کا علم کسی کو نہیں سوائے ذات باری تعالیٰ۔ کفار و مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان پھر زندہ ہوگا اور حساب کتاب ہوگا، حشر و نشر ہوگا، قیامت آئے گی کب؟ یہ تو بتائیے کہ یہ قیامت آئے گی کب؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے ان کو وحی کی، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف وحدہ لا شریک۔ تو ایک بار سور کی آواز جب ہوگی، ایک بار جب دھماکہ ہوگا، تو اس میں جتنے لوگ زندہ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے، اور قبر میں جو ہے وہ ہیں یہ مرے ہوئے، اور جو زندہ ہوں گے چلتے پھرتے وہ پہلے سور میں ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے وقفے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے، لیکن دوسری آواز بھی ہوگی، دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا تو سب مر چکے ہیں، اب سب اکھڑے ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ حال یہ کہ قبروں میں جو ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، قبروں سے نکل کے باہر آئیں گے۔ اور سورہ یاسین پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس دن نکلیں گے قبروں سے تو کہیں گے کہ ارے یہ تو اللہ کا وعدہ سچ نکلا، یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں ہم کو کہا جا رہا ہے۔ تلوار پڑھی اب وہ کھڑے ہو جائیں، اب سب کھڑے ہو جائیں گے تو روحوں کو جسم سے جوڑ دیا گیا، اوریجنل جسم، جس شکل میں ہم آج ہیں، جس شکل میں آپ ہیں، وہی شکل وہی جسم جڑ جائے گا روح سے۔ اب اسی حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، چنانچہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، لیکن نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کی سود نہیں دے گا۔ وہ انسان محسوس کرتا ہے اس بات کو، کوئی ایسی مقدم خدا نخواستہ مر جائے، کوئی ایسا سانحہ ہو جائے کہ ہر کوئی جس کو جدھر سین سمائے بھاگ رہا ہے، تو مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں۔ اور یہی تشبیہ دی گئی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو فراموش کر دیں گی، اونٹنیاں معطل ہو جائیں گی، ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گر جائے گا، معطل ہو جائیں گے، اور لوگ اس طرح سے دکھائی دیں گے جیسے نشے میں، اور نشے میں نہیں ہوں گے، مبہوت ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہوگا، یہ ہوگا قیامت کا منظر، قیامت آئی۔ لیکن یہ جو مرنے کی بات کہی کہ جیسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے، وہاں پر قرآن مجید اللہ بھی لگاتا ہے، سوائے جو اللہ چاہے۔ اس سے انداز ہوا کہ کچھ نفوس ایسے بھی ہوں گے جن کی زندگی مرضی الہی کے مطابق ہے، یہ سور اور کا ان پر اثر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے۔
جمع ہوں گے. اب اس دن جمع ہوں گے اور سورہ واقعہ پڑھی شروع میں ہے کہ جب روز حساب آئے گا تو بندگان خدا 3 طبقے میں بڑھ جائیں گے, 3 کیٹیگری ہو جائے گی. ایک سابقون السابقون جو بڑھ چڑھ کے نیکی کرتے تھے, نیکی اور خیر میں جو لپک کے آگے بڑھتے تھے, وہ سبقت کرنے والے, اول نمبر, ٹاپ موسٹ, ٹاپ گریڈ. اس کے بعد وہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے, فرسٹ کلاس. پہلے والے تو فرسٹ کلاس وتھ ڈسٹنکشن, اور اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری فرسٹ کلاس جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے, اور اس کے بعد ایک محروم طبقہ بھی ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے. تو عزیزان محترم, یہ علی کی محبت جو ہے اور علی کی اطاعت, یہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والی صف میں ہمیں کھڑا کر دے گی, بشرطے کہ محبت صدق دل سے, بشرطے کہ اطاعت صحیح ڈھنگ سے ہو. اس لیے یہ جو ائمہ ہیں, یہ جو ہمارے انبیاء ہیں, یہ مفترض الطاعت ہے. مفترض الطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اطاعت واجب ہے, ان کی محبت واجب ہے. اگر محبت نہ کیا تو اعمال بیکار, اگر اطاعت نہ کیا تو دین رہے گا. صلوات پڑھیں. اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے, سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. اس میں ایک مقام ہوگا جنت و دوزخ کے درمیان جس کو آراف کہتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ ہے, سورہ آراف. اس پر کچھ لوگ کھڑے ہیں جن کا پلس مائنس برابر ہے. 200 پلس 190 205 مائنس, بارڈر لائن پر, جو جن کا رزلٹ کنکلوسیو نہیں, ابھی آؤٹ نہیں ہوا رزلٹ, پینڈنگ ہے, پینڈنگ رزلٹ والے, وہ آراف میں کھڑے. اور ادھر بھی دیکھیں گے, کہیں گے, اور ادھر بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہوگا کہ ابھی رک جاؤ. ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم کہے گا کہ جہنم میں ان کو بھیج دو, تو ان میں کے بہتیرے ہوں گے جو خاموشی سے سر جھکائے ہوئے جہنم کی طرف پڑ جائیں گے. کہا جائے گا کہ روکو, ان میں اطاعت کا مادہ پایا جاتا ہے, ان کو جنت میں لے جاؤ. کیا رہی ہو, سبحان اللہ. تو یہ انجام ہوگا, یہ معاملہ ہوگا. اور پھر اگر زن و شو, شوہر اور زوجہ دونوں مومن اور مومنہ ہیں, دونوں صاحبان ایمان ہیں, تو وہاں ان کی تزویج اسی سے ہوگی, ساتھ رہیں گے. اگر اہل خاندان پورے کے پورے صاحب ایمان ہیں تو ساتھ رہیں گے, ایک محل میں, ایک سکونت کے ساتھ. جتنا آپ کا مرتبہ, جتنا اعمال آپ کے پاکیزہ, جتنی نیت اور خلوص پاکیزہ, اتنی ہی پروکسیمیٹی, اتنی ہی نزدیک محمد والے. قصر محمدی, قصر علوی, قصر حسنی, قصر حسینی, اسی جوار میں جگہ مل جائے گی. صلوات تو عزیزان محترم, یہ ہے قیامت. مختصر سا خاکہ, بہت مختصر. قیامت کی آیتیں اتنی ہیں قرآن مجید میں, اور قیامت کے متعلق اتنی حدیث ہیں. یہ قیامت کا جو کنسیپٹ ہے نا, سزا و جزا کا کنسیپٹ. اب دیکھ لیجیے, اس میں ایک بات اور درست کرتے ہیں کہ کچھ فلاسفہ اسلام کے ہی کچھ علماء نے ایک فلسفہ نکالا, بڑا دلچسپ ہے. یہ معاملہ 20 منٹ ہو گیا ہے, 10 منٹ ہو گیا. ایک بڑا دلچسپ انہوں نے نکالا کہ یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ جنت اور دوزخ, اور جنت پہ جائیں گے تو جو طائر چاہیں گے وہ طائر مل جائے گا, جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے, اور نہ دھوپ ہوگی نہ چھاؤں ہوگی. ایک اچھا سا موسم, بڑا اچھا موسم ہوگا. اپنا مانوس ہے اس بہار میں, تو نومبر کا مہینہ سمجھ لیجیے کہ ایسا موسم ہوگا کہ نہ تپش محسوس ہوگی, نہ ٹھنڈک محسوس ہوگی, اور بڑے آرام سے, بڑے سکون سے. یہ سب تمثیلی باتیں, یعنی سمبولک باتیں, انسان کو سمجھانے کے لیے. عرب کے لوگ پہلے مخاطب تھے, تو ان کو چونکہ گرمی سے پریشان تھے, پانی کی قلت تھی,
تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ راحت و رافت میں رہو گے، وہاں نہ دھوپ کی تمازت ہوگی اور چشمہ بہتا ہوگا بغل سے، اور چین سے بیٹھے رہو گے، اور ٹوٹی دار کنستر میں شراب رہے گی، شراب کے بھی بڑے شوقین تھے، ٹوٹی دار کنستر میں شراب رہے گی، شراب پلانے والے لڑکے رہیں گے کم جو چاروں طرف گردش کرتے ہوں، اور حسین اور خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں والے حور العین، بڑی بڑی آنکھیں والے بورے ہوں، ایسے کہ جو جیسے کہ چھپا کے رکھے گئے موتی اور خیام میں چھپی ہوئی، سورہ رحمان دیکھیں تو ایسے آسائش ہوئی۔ یہ ساری جتنی لذتوں کا ذکر ہے، ان ساری لذتوں کے فریفتہ تھے عرب، اور اسلام نے ان پر بندش لگائی کہ یہ نہیں پیو، شراب نہیں، اور لذت دنیا ایک حد تک یہ جائز یا ناجائز، یہ حلال یا حرام، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بندھن۔ تو اب ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بندھن جب تم زندگی میں اس کو مانتے رہے اور اپنی زندگی کو اسی کے تابع کرتے رہے، تو اب آؤ، اب ڈوز اینڈ ڈونٹس سب ختم، جو جی چاہے جس میں تمہاری خوشی ہو وہ خوشی اختیار کرو۔ تو یہ سب تفصیلی باتیں ہیں، ایسا ہوگا نہیں، یہ سب سمجھانے کے لیے کہا گیا۔ تو مولانا نقل صاحب کی ایک تحریر میں ہے کہ بھائی ان سے کون سمجھائے، یہ آپ مجاز کے پیچھے کہاں دوڑ رہے ہیں، آپ حقیقت پر آئیے، کیا قباحت ہے۔ جب آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، قرآن پر آپ کا ایمان ہے، تو جو باتیں قرآن میں جیسے جیسے لکھی ہوئی ہیں مانیے وہی، کہ بھائی نہر بھی بہہ رہی ہوگی، ٹوٹی دار سراہی میں شراب بھی رکھی ہوگی، جس سے کہ کوئی ہینگ اوور نہیں ہوگا، جس کو شراب لوگ پیتے ہیں، ان کو صبح میں اٹھ کر کے پھپوائے رہتے ہیں ہماری بہاری زبان کی، اس کو ہینگ اوور کہتے ہیں، تو کوئی ہینگ اوور نہیں ہوگا، نہ سر درد ہوگا، نہ سوچ ضائع ہوگی، اور صرف سرور ہی سرور۔ تو یہ ساری باتیں جو صحیح گئی ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ فلسفے کی ایک شکل نکالی جائے کہ تمثیلی باتیں ہیں، مجازی باتیں ہیں، حقیقت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے دیکھا ہے، ارے جو دیکھ کے آیا ہے معراج میں، جو جا کے اپنی آنکھوں سے، دو آنکھوں سے منظر دیکھ کے آیا ہے، وہ جب کہہ رہا ہے تو مانو بھائی، ایمان بالغیب ہی تو ہے۔ ہم نے کہاں دیکھا خدا بندے عالم، ہم نے کہاں کچھ دیکھا؟ ہم کو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے ہیں، مان گئے۔ کہا یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ کا کلام ہے، مان گئے۔ کہتے رہے کفار مشرکین کہ یہ دوسرا کوئی ڈکٹیٹ کرا دے رہا ہے۔ اور عیسائی تو یہاں تک بڑھ گئے بات کہ عیسائی کہ رسول اللہ جب 12 برس کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے تھے، تو وہاں بحیرہ راہب ملا تھا راستے میں۔ تو بحیرہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو باتیں تھیں وہ دیکھ کر کے پہچان گیا کہ ارے پرانے صحیفوں میں جس آنے والے نبی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کسی لڑکے سے میل کھا رہی ہیں، یہی ہے۔ بلایا حضرت ابو طالب کو، تو حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لے گئے، 12 برس کی عمر تھی، سامان اپنا جہاں رکھا ہوتا کہ آپ صاحب سامان دیکھتے رہے، ہم آتے نہیں ملتے لوگ راہب کے یہاں سے، کھانے کے لیے بلایا، دعوت کی تھی رات کو گئے، جناب ابو طالب اور سب لوگ بھی گئے۔ تو گئے تو راہب نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ایک صاحبزادے کو بھی ہم نے دیکھا، صاحبزادے نظر نہیں آئے، کہاں ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ سامان دیکھنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے حساب سے تو اس کو یقین ہونا چاہیے، میرے صحیفوں کے حساب سے، میرے کیلکولیشن اس کو باپ کی فوت کر دیا، آپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، لیکن ہاں بیٹے کی طرح ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ کہہ دیا، اب اس کو ہی بولیں، اور ہم اس میں نبیوں والی نشانیاں دے رہے ہیں، آپ اس کو یہودیوں سے بچائیے۔ اور میری تو یہ آپ کو رائے ہے کہ آپ یہیں سے اس بچے کو لے کے واپس ہو جائیے حجاز، شام کی طرف مت جائیے، یہودی پا جائیں گے تو اس کو قتل کریں۔ تو اسی بحیرہ راہب سے جوڑتے ہیں عیسائی کرسچن اسکالرز کہ بحیرہ راہب تھوڑی دیر رکے تھے
تو اس نے پرانے صحیفوں کا علم ان کو دے دیا. وہی علم یہ جستا جستا قرآن کی شکل میں کر رہے ہیں, خود سے بنا کے دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہتے تھے کہ پرانے زمانے میں اس عرب زمانے میں جیسے جنگ ہوئی تو جنگ میں جتنے لوگ پکڑے گئے سب POW ہوئے, بزنس افوار, تو سب غلام بنا لیے. تو اس میں ہر طرح کے لوگ تھے. ممرو بھی پکڑا ہے اور علامہ بھی پکڑا ہے, ہاں کوئی بہت بڑے اسکالر بھی پکڑا گیا. اور پکڑو اسکالر پکڑا گیا. کوئی بہت بڑا شاعر ہے وہ پکڑا گیا, کوئی کچھ ہے عالم ہے وہ پکڑا گیا, اور اس کے ساتھ عام لوگ بھی پکڑا ہے. تو ویسے ہی ایک رومی غلام تھا, ایک قریش کے سردار کا رومی غلام, وہ پرانے صحیفوں کو پڑھتا تھا, عبرانی زبان کا اچھا جانتا ہے, توریت بھی پڑھتا تھا, انجیل بھی پڑھتا تھا, زبور بھی پڑھتا تھا, پرانے واقعات. اس کا نام لگایا گیا. اس کا ایک دو نہیں 2-3 آدمی نام لگایا کہ یہ آ کے بیٹھتا ہے ان کے پاس, یہ اس سے ملتے ہیں تو اسی سے سکھا پڑھا کے یہ صحیفہ تیار کیا گیا, یہ کتاب. اور جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل کی. یہ اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو ایسی کسی ایک سورہ لے آؤ, کوئی ایک سورہ لے آؤ, جس کو چاہو مدد کے لیے سب کو بلا لو, سارے جن و انس سب کو بلا لو, اور یقیناً تم نہیں لا سکو. اب کہاں اس کی بلاغت قرآن مجید. چھوٹا سا سورہ کوثر لکھ کر کے کعبے کے دیوار پر دروازے پر ٹانگ دیا گیا. آگے اس وقت ادب کا زور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جو دیکھا ان لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ بھائی ماں ہاتھا کلام بشر, یہ تو انسان کا کلام ہے. تو آبجیکشنز ہوئے, لیکن جب نبی نے کہا کہ یہ کلام الہی ہے تو نبی کی بات ہم نے سنی اور اس کو کلام الہی پایا, اپنی عقل کا بھی استعمال کیا. دیکھیے شیعہ امامیہ فقہ میں عقل سب سے بڑی چیز ہے, عقل کا استعمال, یہ دین عقل ہے. قرآن مجید میں بھی خداوند عالم بار بار کہتا ہے افلا تفکرون, تم غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے ہو, افلا تدبرون, کہ اس پر تم غور نہیں کرتے ہو. سوچو, دیکھو ہماری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, تو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ مائنڈ اپلائی کرو. آخر دیا کیوں گیا ہے؟ ملین سیلز کا, جس کے تھوڑے سے سیل نیورونز کے بارے میں سائنس ابھی تک جانتا ہے, اور 1/4 سے بھی کم 1/10 جانتا ہے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے آپ کی سائیکولوجی میں تمہارا سبجیکٹ تو بتاؤ. تو اتنے سے نالج پر یہ حالت ہے کہ کرے پر کمند مار رہے ہیں, چاند پر جا رہے ہیں, مریخ کو کھوج رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. تو اگر سب کھل جائے, سارے نیورنز کھل جائیں, تب کیا عالم ہو. تو عقل کا استعمال. تو نبی نے کہا ہم نے عقل کی نگاہ سے بھی مان لی. اب اس میں یہ شک لگانے کی, فلسفیانہ نقطہ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ تمثیلی باتیں ہیں یا جو کہا گیا, جو قرآن مجید میں لکھا ہوا آمنا وصلہ, تو یہ ہے قیامت کا منظر. اور اس کنسیپٹ سے, یہ کنسیپٹ جو ہے جزا و سزا کا, یہ انسان کو ذمہ دار بناتا ہے, ایماندار بناتا ہے. اس چھوٹی سی مثال بچوں کی, ہم نے کسی آدمی کو کہا کہ بابو جاؤ اور میرا یہ پیغام پہنچا دو فلاں آدمی کے پاس, اور یہ پیسہ لو, کچھ چیزیں خرید لے آؤ. تو اب وہ آدمی گیا اور کہا کہ آ کے ہم کو بتا دینا, رپورٹ کر دینا. تو اب اس کے دماغ میں رہے گا ان کو ہم حساب دینا ہے, رپورٹ کرنا ہے. سارا یہ رپورٹ لیں گے, کیا بولے, کیسے جا کے ملے, کیا کر رہے تھے وہ, جیسا ہم کہا ویسا کیا کہ نہیں کیا, اور اگر نہیں کر کے ہم جیسا انہوں نے کہا ہے, اگر ان کی ہدایت کے موافق اگر نہیں کر کے گئے تو ہو سکتا ہے کہ جو تڑی بھی پڑ جائے, اٹھا کے پٹک بھی دے, زیادہ غصہ ہو تو. اس لیے جو جیسا انہوں نے ہدایت کی اسی ڈھنگ سے کرو. تو یہ سزا و جزا کا کنسیپٹ انسان کو ذمہ دار بھی بناتا ہے, جواب دہ بھی بناتا ہے. تو یہ اب لیکن یہ تو ہم سب پڑھو گی. کچھ ایسی شخصیتیں ہیں
اعلیٰ و عرفہ کچھ ایسے نفوس ہیں جن کو نہ جنت کی خواہش ہے نہ اور کچھ، بس وہ رضا الہی کے مطابق عمل کیے جاتے ہیں، اور اس منزل میں پہنچ گئے کہ کہا گیا کہ رضا الہی کے خریدار بن گئے۔ کسی آدمی نے نہیں کہا، قرآن نے کہا، بنص سے قرآن رضا الہی کے خریدار بن گئے۔ اب عالم یہ ہے کہ جو چاہیں وہ ہو، لیکن چاہیں گے وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ ہر عمل سے پہلے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے۔ مرتبہ کربلا کے میدان میں دیکھ لیجیے، امام حسین فرماتے ہیں کہ مولا اللہ کو مخاطب کر تیری یہی مرضی ہے تو حسین تیرا راضی برضا ہے، سر تسلیم خم، معبود جو تیری مرضی ہے۔ میں تو کہوں کہ حسین تو معصوم شخصیت ہے، اعلیٰ ورفا شخصیت ہے، خلیفہ رسول ہیں، اور کربلا میں کیا عمل کر رہے ہیں؟ محافظت رسول کر رہے ہیں، رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رسول اپنے پیغام سے رسول ہیں، پیغام کی حفاظت یعنی رسول کی حفاظت، اور کیوں نہ کریں؟ ان کے گھٹی میں یہ بات ہے، ان کے دادا کا بھی شیوا یہی تھا کہ رسول کی حفاظت کرے، رسول کے بستر پر اپنے بچے کو سلا دے، چاہتے تو کسی غلام کو سلا دے، کسی اور آدمی کو سلا دے، لیکن اپنے بچے کو سلانا۔ اور اشعار جناب ابو طالب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نبی ہیں، اسی طرح نبی ہے جیسے موسیٰ نبی تھے، تو نبی کی حفاظت کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ موسیٰ کی فرعون کی زوجہ وہ جناب آسیہ وہ مکرم کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی زندگی کی، جناب موسیٰ نبی کی زندگی کی حفاظت، نبی کی زندگی کی حفاظت کرنے والا مکرم بن جاتا ہے۔ تو ابو طالب وہ کرامت والا کام کر رہے ہیں۔ ابو طالب کے متعلق تو ایک گمان جو پھیلایا گیا، جو مشتبہ کر دیا گیا، وہ اس لیے کر دیا گیا کہ جنہوں نے کیا ان کے باپ دادا شراب خور، ان کے باپ دادا حبل اور لات و منات کے سامنے کتنے سجدے کر چکے، اور ابو طالب کا خاندان وہ تھا جس نے کبھی بت پرستی نہیں، کبھی نہیں بت پرستی، ہمیشہ دین ابراہیمی پر باقی رہے۔ وہی تیور تھا، وہی میراث تھی حسین ابن علی کے پاس کربلا کے میدان میں، وہی انداز ابو طالب، وہی جرأت، وہی بہادری، وہی باپ کا انداز۔ یہ بھی تو عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دین ہے۔ اللہ اللہ، وہ عظیم الشان قربانی کہ خلیل اللہ بھی اشش کرے۔ خلیل اللہ جب جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے میدان بنا میں بیٹھے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، لیکن یہ عظیم سید الشہداء کھلی آنکھ سے اپنے بیٹے کے کلیجے کا زخم دیکھ رہا ہے، اور اس زخم سے ٹوٹے ہوئے نیزے کو نکالا۔ ساری کائنات میں ہلچل ہے، اطمینان ہے تو بس قلب حسینی، یقیناً دیکھ رہے ہوں گے ابراہیم کہ ہاں میری ذریت سے اے حسین تم نے میری لاج رکھی، یہ ذبح عظیم کے مصداق بنے تم۔ لیکن عزیزان محترم، یہ اپنی زندگی میں حسین امام تھے، انہوں نے اپنے امامت کا فریضہ ادا کیا، لیکن شہادت حسین کے بعد جو امام وقت تھا اس نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی اس انداز سے۔ ایک مرتبہ جب شہادت واقع ہو گئی تو جناب زینب اور خیموں میں آگ لگنے لگی، تو جناب زینب بھاگ کے آئی جناب سید سجاد کے پاس اور کہا کہ سید سجاد تم امام وقت ہو، بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں کہ باہر نکل جائے۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں نکل جائیے، جان کا بچانا لازم ہے۔ تو اول دن سے ہدایت کوفے کے بازار میں جب خطبہ دیا جناب زینب نے، وہ خطبہ فصیح و بلیغ کہ جن کے لوگ اس کو سن کر کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کیا علی زندہ ہو گئے، یہ علی کے لہجے میں بات کر رہی ہے علی کی بیٹی۔ تو ایک مرتبہ جب سید سجاد نے سنا جناب زینب کے خطبے کو تو ایک مرتبہ گھوم کے جب خطبے سے فارغ ہوئی بی بی تو گھوم کے ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہیں، پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہیں۔ اس کے بعد عزیزان محترم یہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف لے جایا گیا،
اور امام وقت کے گلے میں بھاری بھرکم خاردار توق ڈال دیا گیا، ہر کڑیاں ڈال دی گئی۔ مومنوں، وہ شخص جو ابھی سخت بیماری سے اٹھا ہے، سخت بیمار سے اٹھا ہے، اس کا عالم یہ ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن عزیزوں، ایک بات کہوں گا ضرور کہ جناب سید سجاد کو اکثر لوگ بیمار کا ماتم، ارے بیمار چند دن کے لیے کربلا میں ہوئے تھے، بیمار تھے نہیں، کسی کرونک ڈیزیز میں نہیں تھے، اور وہ ایسے جری تھے، ایسے بہادر تھے کہ کیا کوئی بہادر ہوگا۔ امام وقت تھے بھائی، امام وقت تھے، ان کی جرأت، ان کی شجاعت کا کیا کہنا۔ تو اتنے شجاع اور اتنے جری اور ساتھ صبر کرنے والا، اتنا بڑا سید الصابرین، وہ سید الصابرین اس مقام سے گزر رہے ہیں کہ پیر سے خون جاری ہے، گردن سے خون جاری ہے، ایک برہنہ پیٹ اونٹ پر سوار ہے، چلے جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ حالت یہ ہے، خود ہی اماں بار بار بھتیجے کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھتیجے کی حالت کیا ہے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ یہ موقع آیا کہ بیویوں نے کہا سید سجاد شام کے راستے کا واقعہ ہے، سید سجاد یہ سروں کو یہ جو اشیاء ہماریوں کے قریب لے آئے ہیں، بیویوں کے قریب لے آئے ہیں، اس سروں کو دیکھنے کے لیے ایک ہجوم ہے لوگوں کا، اور کچھ اگر ہو سکے تو جو نیزوں پر لیے ہوئے ہیں سر، ان کو کچھ دے دلا کے ان سے کہو کہ اس سروں کو لے کے آگے بڑھ جائیں، تاکہ تماشائی وہ سروں کے ساتھ آگے بڑھ جائے اور بیویوں کا پردہ باقی رہے۔ اللہ 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 کے مرتبہ امام کے پاس غالباً سہل ساعدی تشریف لائے، اللہ کے امام کو سلام کیا، صحابی رسول ہے، اس رسول اللہ آپ کا میرا سلام ہو۔ یہ کیا حالت ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، میرے لیے کوئی خدمت؟ تو کہا کہ ایسا کرو، کچھ پیسہ دے کر کے اس نیزہ برداروں کو کہو کہ ان سروں کو، ان نیزوں کو لے کے آگے بڑھ جائیں، میری بیویاں یہ پردہ ہے، ہجوم ہے، تو ایک مرتبہ وہ بڑھ کے کچھ دے دلا کر کے ان کو آگے بڑھا دیا، کہا گیا قافلہ بڑھتا گیا۔ آپ جانتے ہیں عزیزان محترم، مازنداران حسین، کہ جب شام کے قریب پہنچا ہے قافلہ، تو ابھی شام سے کچھ 10-15 کلومیٹر دور رہا ہوگا کہ قافلے کو روک دیا گیا کہ کمانڈ آیا ہے کہ دمشق کی آئینہ بندی کی جا رہی ہے، ابھی قافلے کو روکو، اور 3 دن تک وہ قافلہ وہیں رکا رہا۔ اس کے بعد جب قافلہ چلا ہے تو پھر دمشق کے دروازے پر آ کے دن بھر رکا رہا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی سجاوٹ ہو رہی ہے، ابھی آئینہ بندی ہو رہی ہے۔ وہاں سے قافلہ جب چلا تو جب دربار یزید کے پاس پہنچا تو وہاں پر صبح سے شام تک رکا رہا، اور اس کے بعد جب اشقیاء لے چلے وہاں سے، امام نے جناب زینب نے کہا کہ بھتیجا بیٹا سے کہو کہ ایسے دروازے سے لے چلیں جہاں ازدحام نہ ہو، لوگوں کی بھیڑ نہ ہو، بیٹا ایسے دروازے سے نہ چلیں۔ ملعونوں نے کیا کیا کہ باب الساعت سے لے چلے، جو مین دروازہ تھا، لے کے جب دربار یزید میں پہنچے تو ملعون شراب خواری کر رہا تھا، اور تشت میں سر حسین رکھا تھا۔ ایک مرتبہ تمام قیدی اور سادات کھڑے تھے سامنے، اور کرسی نشین 500 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، سونے اور چاندی کی کرسیوں پر یزید ملعون بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد نازیبہ کلمات اس نے کہے، جناب زینب کا خطبہ بھی پڑھ لیجئے گا، عظیم الشان خطبہ۔ ایک 54 سالہ عورت جس کا گھر اجڑ گیا ہو، لوگ اس کے سامنے، اس کے عزیز، اس کے بھائی، اس کے بھتیجے، اس کے بچے سامنے قتل کر دیے گئے ہوں، ذبح کر دیے گئے ہوں، اس کے کلیجے کی اتنی جرت دیکھیے کہ وہ کھڑے ہو کر کے بادشاہ وقت پر، جو اس وقت کا سپر پاور تھا، جس کی حکومت دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یمنت طلقاء، اے طلقاء کے بیٹے، تیری یہ مجال۔ کہ ایک مرتبہ دربار میں ایک شامی ملعون کھڑا ہوا، اور اس نے یہ عجیب مصائب ہے، عظیم مصائب ہے عزیزو،
وہ کھڑا ہوا اور اس نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا کہ امیر اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ اللہ اکبر، جناب سکینہ بھوبی اماں سے لپٹ گئی۔ بھوبی اماں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ تو یہ کر نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہم کر سکتے ہیں۔ کہا ہاں اسی حالت میں کر سکتا ہے جب تو ہمارے دین سے خارج ہو جائے۔ اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری مخاطب علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، اگر ہم دین چھوڑ دیتے ہیں تو میری حکومت تو انہی پایوں پر کھڑی ہے، دین سے الگ ہوئے تو حکومت بھی ختم۔ تو خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو سب کو قید خانے بھیج دیا گیا اور سید سجاد کو لے کر کے خود مسجد میں آیا۔ مسجد میں آیا، ایک مرتبہ کہا خطیب سے کہ خطبہ دے۔ وہ امیر المومنین کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ تو ایک مرتبہ جب وہ گستاخیاں کر رہا تھا تو جناب سید سجاد نے یزید سے کہا کہ یا یزید کیا ہمیں کچھ بولنے کا موقع ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جوان کیا بولے گا، نہیں یہ ہمارے خاندان بھر کو اکھیڑ کے رکھ دے گا۔ تو میں کہنے لگے کہ نہیں اس کو بولنے دو، ذرا سنے تو کیا بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہوئے، خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی، اپنے دادا کی توصیف بیان کی اور اپنا تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں، شام کے اکثر درباری اور لوگ نہیں جان رہے تھے کہ یہ کون ہیں۔ جب اپنا تعارف کرایا تو ہلچل مچ گیا، ایسا لگا کہ بغاوت ہو جائے گی۔ تو گھبرا کر کے یزید نے کہا کہ مؤذن کو کہو کہ اذان شروع کرے۔ بس اذان کا سننا تھا کہ امام خاموش ہو گئے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر۔ مؤذن نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب ایک مرتبہ رسالت کی گواہی مؤذن نے دی، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد مڑے یزید کی طرف اور دیکھیے کیا نفسیاتی معاملہ ہے، اس کی دکھتی رت پر ہاتھ رکھ رہے ہیں سید سجاد اور پوچھ رہے ہیں کہ اے یزید یہ بتا کہ مؤذن جو یہ نام لے رہا ہے محمد رسول اللہ، یہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے؟ اگر میرے جد تھے تو کیا یہ سلوک میرے ساتھ روا ہے؟ عزیزو اس کے بعد سب قید خانے میں بھیج دیے گئے۔ کسی صورت سے یہ یزید کی بیوی ہند کو معلوم ہوا کہ قیدی آئے ہیں، عجیب طرح کے وہ بچیاں رو رہی ہیں، رونے کی آواز آتی ہے۔ گھبرا کے وہ کہنے لگی اپنی کنیزوں سے کہ ذرا ہمیں قید خانے میں لے چلو۔ تو قید خانے میں خبر آئی کہ ہند آ رہی ہے، ہند آ رہی ہے۔ یزید کی بیوی یہ وہ تھی جس کے مطلب یہ دو روایت ہے، ایک تو یہ کہتی ہے کہ امام حسین اسلام کے حوالے عقل میں بھی رہی تھی، دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو سخت بیماری ہو گئی تھی، شام سے اس کے بعد عبداللہ بن عمر اس کو لے کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ جو گئے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ کے پاس گئے تو امام رسول اللہ وہاں امام حسین علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین اس کے لیے دعا کرو۔ تو ہند کے لیے دعا کی، اس کو شفا ہو گئی اور کچھ دن تک وہ وہیں رہی، وہ بچی ان لوگوں کی خدمت بھی کرتی رہی، وہ تھی ہند۔ تو ایک مرتبہ جب خبر آئی کہ ہند آ رہی ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب گھبرا اٹھی اور چادر اپنی لپیٹ کے قید خانے کے کونے میں جا کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ ہند آئی تو اس نے دیکھا سب کو اور پوچھا کہ وہ بی بی کون ہے جو دیوار کر کے منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ وہ زینب بنت فاطمہ ہے، بس ایک مرتبہ ہند رونے لگی، بیوی ہمیں پہچانا، بیوی ہم ہند ہیں، یہ کیا ماجرا ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔